قدم رکھا محمد نے، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمیں کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ وہ یوسف تھے ہوئی جن پر زلیخا دل سے شیدائی، وہ یوسف تھے ہوئی جن پر زلیخا دل سے شیدائی، خدائی کیا محمد پر خدا کو بھی ہے پیار آیا، خدائی کیا محمد پر خدا کو بھی ہے پیار آیا۔ ذات ذی وقار، آج کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے، اللہ کی رحمتوں کا دن ہے، اور ہم اس لجپال نبی کا ذکر خیر تذکرہ کرنے کے لیے، اس کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے اس گرمی کے موسم میں نکلے ہیں کہ جس سرکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب میرے آقا سے مکالمہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں جبریل بتاؤ تو صحیح نا، تو نے ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، تم نے یوسف کو بھی دیکھا ہے، تم نے یعقوب کو بھی دیکھا ہے، تو نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، تو نے یونس کو بھی دیکھا ہے، تو نے سارے جہاں کے سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن جبریل یہ تو بتاؤ کوئی ہم سا بھی دیکھا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، سارے فرشتوں کو دیکھا ہے، ساری مخلوقات کو دیکھا ہے، زمین کا چپا چپا میں نے دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ جیسا کوئی حسین نبی نہیں دیکھا ہے۔ ہم تو اس حسین نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آج لوگ میرے مصطفیٰ کی گستاخیاں کرتے ہیں، آج لوگ کبھی کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی بکواس کر دیتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی جملہ ہے، ارے میرے نبی کا تذکرہ سننا ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا سونا بنایا تھا، اتنا سونا بنایا تھا کہ جو رب کو منانے کے لیے اور امت کو بخشوانے کے لیے میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہی صرف کافی ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہی کافی ہے۔ وہ یہودیوں کا عالم عبداللہ بن سلام، اسے اپنے علم پر بڑا غرور تھا، بڑا فخر تھا، بڑا تکبر تھا، لوگوں سے کہنے لگا ارے لوگوں میں اس وقت تک کسی نبی کو نبی نہیں مانوں گا جب تک میں اس کے سامنے دلیل نہ پیش کروں اور میری دلیل کو رد نہ کر دے۔ لوگوں نے کہا ہاں مدینہ کی بستی کے اندر ایک ایسا بندہ آیا ہے جو دلیلوں کے رد دلیل بات کے ساتھ کرتا ہے، جو صرف شاعر نہیں ہے، کوئی مجنون نہیں ہے، کوئی جادوگر نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے سنا تھا، اس نے کہا میں ڈیبیٹ کرتا ہوں، میں بحث کرتا ہوں، میں مکالمہ کرتا ہوں، لے چلو مجھے اپنے نبی کے پاس، میرے پاس اتنے دلائل ہیں، میں تمہارے نبی کو لاجواب کر کے دکھا دوں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ارے نوجوانوں، جس حسین چہرے والے کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں مسلمان نکلے ہیں، اس نبی کے حسین چہرے کا تذکرہ تو سنے نا، دل ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا۔ عبداللہ بن سلام لوگوں کو کہتا ہے وقت مقرر کرو، میں بھی آ جاؤں گا، اپنا نبی بھی لے آنا۔ کتابیں لیتا ہے، شملہ ہوتا ہے، پکڑی ہوتی ہے، کتابیں ہوتی ہیں، فخر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، نکلتا ہے غرور کے ساتھ، کتابیں ساتھ ہیں، شکیت ساتھ ہے، کہتا ہے آج میں اتنی دلیلیں دوں گا، لاجواب کر دوں گا۔ میرے مصطفیٰ کے کشانہ پہ پہنچ جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ باہر آنے کا وقت آ گیا ہے، یہودیوں کا عالم باہر آ گیا ہے، سنے توجہ رکھے، میرے مصطفیٰ اپنے کشانہ اقدس سے یوں باہر پاؤں رکھتے ہیں، ابھی چہرے کو دیکھتا ہے، یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ زلف دیکھی ہے، کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا یہ ہے ہمارے نبی کا چہرہ۔ ابھی صرف چہرہ تو دیکھے نا، جس کو دیکھ کے وہ یوسف تھے جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، میرے محمد عربی کا
حسن عطا ایسا ہے. آج بدر کی سرزمین میں قبلہ شاہ صاحب کی میت میں کتنے نوجوانوں نے ان گلیوں کو سجایا ہے, ان محلوں کو سجایا ہے. انہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے, صرف ذہن میں تصور لاتے ہیں. خدا کی قسم وہ یوسف کو دیکھ کر انگلیاں عورتیں کاٹتی تھی. یہاں پر مرد حضرات مصطفیٰ کا تصور کر کے سب کچھ لٹانے پہ بے مجبور ہو جایا کرتے ہیں, سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, جانیں قربان کر دیتے ہیں, تن من دن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. آج اس عہد کے لیے ہم نکلے ہیں. یہ نوجوان میرے بھائی جو ہر سال اتنی خوبصورتی سے یہ اتنا سجاوٹ کا اہتمام کرتے ہیں, بھائی جان شمشیر صاحب, ان کی پوری ٹیم, جتنے نوجوان, میں سب کے نام نہیں لوں گا, میں شاید نہ جانتا ہوں, لیکن میرے مصطفیٰ آپ کو جانتے ہیں. میرے مصطفیٰ آپ کے چہرے کو بھی جانتے ہیں. میرے مصطفیٰ آپ کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں, آپ کے دادے کا نام بھی جانتے ہیں. یہ زندگی بھر کبھی بھی مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑنا. میرے ساتھ عہد کرے ہاتھ اٹھا کے, کبھی بھی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا, کیونکہ میرے مصطفیٰ کا دامن وہ ہے کہ جو وہ دامن پکڑ لیتا ہے وہ ہوتا تو غلام بلال حبشی بن کے آتا ہے, لیکن جو ہی وہ آ کے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرتا ہے, میرے مصطفیٰ کعبے کی چھت پہ بلال حبشی کو کھڑا کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں, جو میرے قدموں میں گر جاتا ہے میں اسے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا کرتا. یہ اگر مقام حاصل کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کو کبھی نہ چھوڑنا, چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں, چاہے لوگ جیسی باتیں بھی کریں, چاہے لوگ یہ بھی کہیں کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے, نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے, کبھی سوشل میڈیا پہ کوئی خبر بھی آ جائے, لیکن میرے نوجوان بھائیوں مصطفیٰ سے عشق نہ چھوڑنا. بلال حبشی کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی, بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھے گئے. آج ہمارے سینے پہ کوئی پتھر نہیں رکھ سکتا. آج ہمیں کوئی گالی نکال کر جائے تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے جاتا ہے. کوئی ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا, کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. بلال حبشی کو دیکھیے, صہیب رومی کو دیکھیے, سلمان فارسی کو دیکھیے, ان صحابہ کرام نے ساری زندگیاں حتیٰ کہ اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے ہیں. ابھی تو ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں گیا, ابھی تک کچھ مانگا ہی نہیں گیا, لیکن جب وقت آئے گا انشاءاللہ ہم اپنے نبی کے لیے جان بھی دے دیں گے. ہاتھ اٹھا کے کہیں جان دیں گے کہ نہیں؟ نعرہ لگائے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, مصطفیٰ مرحبا مرحبا, والضحیٰ مرحبا چہرہ والضحیٰ مرحبا, چہرہ والضحیٰ مرحبا. یار اس سے بڑا جملہ اس کائنات کا کوئی ہے ہی نہیں. اور سارا جہان جو ہے وہ رب کی طرف دیکھتا ہے. میرا رب اپنے محبوب نبی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے. اور قیامت والے دن بھی جو حشر سجایا جائے گا وہ صرف اس لیے سجایا جائے گا, میرے مصطفیٰ کو مسند صدارت کی کرسی پر بٹھایا جائے گا, لوگوں کو بتایا جائے گا, لوگوں دیکھو میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک, میں نے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے فقط اپنے محبوب کے چہرے کے تصدق سے پیدا کیا ہے. یہ میرے محبوب کے صرف چہرے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن عطا فرمایا ہے. بذات ذی وقار میرے بھائیوں, میرے دوستوں, مجھ سے کوئی بڑے بھی ہیں, میرے ہم عمر بھی ہیں, یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. اسی طرح جس طرح آپ ہر سال ان گلیوں کو سجاتے ہیں, قبلہ شاہ صاحب محنت کرتے ہیں, آپ لوگ محنت کرتے ہیں, آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی. میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو محبت کے ساتھ, وہ جو ایسا جو محبت کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بھی پہچانتا ہوں, اس کے والد کو بھی پہچانتا ہوں. اور بھائی جو محبت کے ساتھ درود پڑے مصطفیٰ اس کو پہچانے جو مصطفیٰ کی محبت میں چٹیاں لگائے, اپنا پیسہ لگائے, تن من دن, اور اس گرمی کی شدت میں اس گرمی کو برداشت کر کے باہر نکلے. یقیناً میرے مصطفیٰ مجھے بھی پہچانیں گے, آپ کو بھی پہچانیں گے. اور قیامت والے دن کیا ہی منظر ہوگا جب ہمیں مصطفیٰ کے قدموں سے اٹھایا جائے گا. یار تصور تو کرو نا, جس مصطفیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انبیاء دعائیں مانگتے رہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے. اگر ہم ان سے محبت کریں گے کل قیامت والے دن ہم انہی کے قدموں میں اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.